السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں اور آپ کو بہترین زندگی سے نوازیں، دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں آپ کے نصیب کریں، آمین۔ ہم نے کل دیکھی جہری اور سری نمازیں، اور اس کے بعد ہم نے سورہ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کیا۔ آج انشاءاللہ ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں قضا نمازوں کے بارے میں، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس میں کنفیوز کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے دیکھ کر اپنے تمام شبہات اور شکوک کو دور کر لیں انشاءاللہ۔ آغاز کر لیتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کی کیا صورت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بھول جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نمازوں کو یاد ہی نہ رکھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر فرض کریں آپ عورتیں ہیں، بہت زیادہ مہمان آ گئے ہیں، آپ ان کو سرو کر رہی ہیں اور آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلا، وہ گزر گیا، ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں، تو جب بھی آپ کو یاد آئے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں، بے شک وہ وقت تھوڑا لیٹ ہو گیا ہو لیکن آپ نماز کو پڑھ لیں۔ اسی طرح ہے کہ جب آپ باہر کہیں گئے ہیں اور آپ کے ذہن میں اچانک آتا ہے کہ میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، یہ ہوتا ہے بھول جانا، تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ اب دیکھیں گے کہ اگر ایک سے زائد نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں تو اس صورت میں کیا کریں گے اور ان کی ترتیب کیا ہوگی پڑھنے کی۔ زیادہ نمازوں کی قضا ہونے کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سے انہیں ادا کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد پہلے عصر پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کی قضا نماز ہے اس کو آپ پہلے پڑھیں اور پھر جو وقت کی نماز ہے اس کو پڑھیں۔ ہاں، لیکن ملحوظ خاطر کیا رکھنا ہے کہ وہ مکروہ اوقات نہ ہوں، جیسے عصر کے بعد یا فجر کے بعد، اس وقت آپ نہ پڑھیں۔ لیکن عصر کی نماز اگر قضا ہے تو وہ مغرب کا وقت شروع ہونے کے وقت پہلے عصر کی پڑھ لیں اور پھر مغرب کی پڑھ لیں، لیکن وہ قضا نماز ہوتی ہے، وہ فرض نماز نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہم ملا نہیں سکتے۔ دونوں کو ملانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ظہر اور عصر ملائی جائے اور مغرب اور عشاء ملائی جائے، وہ بھی شرعی عذر کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی بھی کافر ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، نو مسلم ہوتے ہیں، اگر انہوں نے پہلے تو کوئی نمازیں نہیں پڑھی، اب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو کیا وہ اب نمازوں کی قضا پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ سابقہ زندگی کی نمازوں کی قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ بالکل نیو بورن کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تو تھیں اگر بھول چوک سے نماز رہ گئی ہے یا کسی عذر کی وجہ سے آپ کی نماز رہ گئی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جائے تو کیا اس کی قضا واجب ہے؟ ایسے شخص پر قضا واجب نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کی رائے میں عمدن تارک نماز، یعنی کہ ارادتاً جس نے نماز کو ترک کیا، اس پر قضا واجب ہونے کی کوئی دلیل۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہے، ایسے شخص پر توبہ و استغفار کے ساتھ دوبارہ اسلام میں شمولیت لازم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں بہت زیادہ حیران ہوئی تھی جب میں نے یہ پڑھا تھا اور پریشان بھی، کیونکہ ہم میں سے عموماً ایسا ہو جاتا ہے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم جتنے بھی نماز کے پابند ہیں، لیکن کبھی ہماری طبیعت نہیں مان رہی یا کبھی ہم
جان کے بس کہتے ہیں کہ وقت گزر گیا اب رہنے دیتی ہوں، کوئی بھی دلاسا خود کو دے لیں، لیکن ہم ایک مسلمان اور غیر مسلم کا فرق کیا ہے؟ نماز۔ تو جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم نے وہ فرق ہی مٹا دیا، اب ہم کیا ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو توبہ استغفار کریں، اور ویسے بھی آپ روٹین میں شامل کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 یا 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میرے دل پر ایک غبار سا آ جاتا ہے جس کو صاف کرنے کے لیے وہ استغفار کرتے۔ تو کیا ہمیں بہت زیادہ شدت سے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ بار بار استغفار کریں، بار بار اللہ سے معافی طلب کریں کہ اللہ جی یہ مجھ سے جان بوجھ کر چھوٹ گیا، اللہ جی یہ میں نے غلطی سے چھوڑ دیا، آپ ان پر مجھے معاف کر دیں۔ تو انشاءاللہ اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ دنیا کے کوئی ایسے ضروری کام نہیں ہے جو اللہ کے سامنے جانے سے ہمیں روک سکیں۔ جی، تو آج کا ہمارا جو یاد کرنے والا لیسن ہے وہ ہے، کل ہم نے دیکھا تھا سورہ الفاتحہ تک۔ سورہ الفاتحہ پڑھ لی، یہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کوئی سی بھی ایک سورت آپ قرآن مجید سے پڑھ لیں۔ عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ صورتوں کو بدل بدل کے پڑھا کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں آخری حفظ کر لیں اور ان کو آپ نمازوں میں بدل کے پڑھیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا دھیان نہیں بھٹکتا، نماز میں رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں نیاپن محسوس ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ ورنہ ایک عادت ہے کہ ہم نے سورہ الفاتحہ کمپلیٹ کیا کہ قل هو اللہ فوراً پڑھ دیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم یہ عادتاً پڑھ رہے ہیں، عبادتاً نہیں۔ عبادت اور عادت میں انشاءاللہ فرق رکھنا ہے۔ عبادت عادت نہیں ہوتی، اس کو عادت میں شامل کیا جاتا ہے لیکن شعوری طور پر۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم عادتاً ہمارے الفاظ تو منہ سے ادا ہو رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ایک عادت کی طرح بس ہمارے منہ سے جاری ہیں۔ تو ان کو کیا کرنا ہے؟ شعوری طور پر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کبھی کوئی صورت اور کبھی کوئی صورت پڑھیں، یہاں کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کہیں گے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، اور آپ اس کو بریکٹ میں کر سکتے ہیں کہ ہر عیب سے پاک، کیونکہ جو عظیم ہے وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے میرا رب عظیم ہے۔ یہاں پر اور دعائیں پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھی، بخاری میں آتا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی سی بھی دعا۔ لیکن عموماً کیا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا اور تسبیح جو ہے اس کو بار بار کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، یہ تسبیح ہے، اس کو جتنی دفعہ چاہے پڑھیں اور کہیں سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کوما میں کھڑے ہو جانا ہے۔ کوما کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو، سیدھا جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کھڑے ہو جائیں گے اطمینان کے ساتھ، اور پھر کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ میں آپ کو ایک ضرور چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گی خشوع کے لیے، کہ آپ جو تسبیحات ہیں ان کو بدل کے بھی پڑھیں۔ جیسے آپ نے ہمیشہ سے یہی پڑھا ہے سبحان ربی العظیم، تو کسی دن آپ کوئی اور دعا پڑھیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں۔ انشاءاللہ کل کا ہمارا لیسن ہوگا سجدے کا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سجدے کی دعائیں مقبول ہوتے ہیں، لیکن ان کی کیا شرط ہے کہ ہم ان کو عربک میں کریں۔ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کیا کریں، اور انشاءاللہ جو کچھ یہاں پر آئے گا وہ ہم نے یاد کرنا ہے اور سنانا ہے۔ آج آپ نے رکوع میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور کوما، ان دونوں کی انشاءاللہ دعا یاد کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ قبول کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو سیکھنا آسان کر دیں اور ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کریں جن کی کوئی نماز
حتیٰ کہ ان کا اول وقت بھی گزر رہا ہے تو ان کو پریشانی لاحق ہو کہ اللہ کے قریب کیوں نہیں گئے ہم، ابھی تک ہمیں کیوں وقت نہیں ملا، یا ابھی تک ہمیں کیوں اللہ نے اپنے سامنے نہیں بلایا۔ اور ایک بات میں کہنا چاہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے توفیق نہیں دی، یا جس کو آپ نماز کے لیے دعوت دیں، اگر وہ آپ کو کہے کہ جب اللہ نے چاہا میں پڑھ لوں گی، یا جب اللہ مجھے ہدایت دے گا بس میرے لیے دعا کریں کہ مجھے ہدایت آ جائے، ایسی کوئی بات ہو، آپ نے دعا تو ضرور کرنی ہے، لیکن ان کو یہ بھی ساتھ میں بتانا ہے کہ یہ اللہ نے توفیق دی ہے، ہم نے اپنی مرضی سے چھوڑ دیا ہے اس کو۔ پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے اللہ کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ ہماری طرف اس سے بڑھ کے ہمیں تھام لیتے ہیں، ہمیں پکڑ لیتے ہیں، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دیتے، ہمیں حوصلہ دیتے ہیں چلتے رہنے کا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے۔ تو اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں تو آپ امت وسطیٰ کا کردار نبھائیں، ان کو نیکی کی طرف بلائیں اور ان کو برائی کی طرف جانے سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کام دیا ہے اور ہمیں اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔